سورہ ناس پڑھیے. قل اعوذ برب الناس میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے خدا سے. میں پناہ مانگتا ہوں ان کے شر سے. میں پناہ مانگتا ہوں ان کے جو وسوسے اٹھتے ہیں ان سے. بھائی جانوروں کا خدا الگ، انسانوں کا خدا الگ ہے کیا؟ خدا تو ایک ہی ہے نا. خدا ایسی کون سی گندی چیز ہے جس سے پناہ مانگنی پڑ رہی ہے؟ وہ بھی انسانوں کے خدا سے. قرآن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ رب بولتے ہیں اس کے مائنڈ کو، مائنڈ، اور ناس بولتے ہیں ان لوگوں کو جو آلویز ایجیٹیشن میں ہے. ایجیٹیشن، اشتعال انگیزی میں آئے ہوئے ہیں. میں پناہ مانگتا ہوں ایسے ذہنوں سے جو اشتعال انگیز ہیں، جو اشتعال انگیزی میں آئے ہوئے ہیں، جو جھگڑے کرتے ہیں، جو فساد کرتے ہیں، جو ایجیٹیشن میں آئے ہوئے ہیں. گاڑیوں کو رکا کے بساں جلا دے رہے، پٹھرے مار دے رہے، وہ سب ایجیٹیٹو مائنڈ ہے. میں پناہ مانگ رہا ہوں ان ایجیٹیٹو مائنڈ سے. میں پناہ چاہتا ہوں ان کے مائنڈ کے اٹھے ہوئے شر سے، بدماشیوں سے. اور میں پناہ چاہتا ہوں وہ جو وسوسے ڈالتے ہیں. وسوسے کہاں بیٹھ کے ڈالے جاتے ہیں؟ ہاں وہ پڑھیے ملک الناس. اور میں ان سے پناہ مانگتا ہوں جو یہ ایجیٹیٹو پیپل کے مالک ہیں. کون مالک ہوتے ہیں؟ کیا لیڈر آ کے روڈ کے اوپر لڑتا؟ اے سی کمرے میں بیٹھ کے انہیں آپ کو بتاتا کیا کرنا ہے. بھائی پٹھرے کس کو مارنا ہے، کس کو جلانا ہے، پورے پروگرامنگ وہاں بنتی. میں پناہ چاہتا ہوں، اگر میں خود ایجیٹیشن میں ہوں تو میں اس مائنڈ سے پناہ مانگتا ہوں. میں پناہ چاہ رہا ہوں ان کے ڈالے ہوئے شرارتوں سے، ان کے اٹھے ہوئے وسوسوں سے، ان کے جو باسز ہیں ان سے. فی صدور الناس، ان کے سینوں کے اندر جو جمع ہے نفرت، اس سے تم ان کو پناہ دے. یہ ہے سورہ ناس. مائنڈ کی پیورٹی ہو رہی ہے یہاں پر. آپ خود اگر ایجیٹیشن میں ہیں تو آپ اس سے پناہ مانگیں. کوئی دوسرا والا بازو والا ہے تو اس کی بدماشی یا شرارتیں آپ کو نقصان نہیں کرے، اس کی پناہ چاہ رہے ہیں. آپ کیا پسند کریں گے جس جگہ کے اوپر روز بساں جلائی جا رہی، گھراں جلائے جا رہے، ان محلے میں جا کے رہنا؟ تو آپ پناہ کس سے چاہ رہے ہیں؟ وہ مائنڈ سے پناہ چاہ رہے ہیں جو ایجیٹیشن میں آئے. یہ تھا سورہ ناس. سورہ ناس کے اندر شریر، بدماش، ذلیل قسم کے لوگوں کے مائنڈ اور ان کے مالک اور ان کے جو وسوسے ہوتے ہیں اس سے آپ پناہ مانگیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. پڑھیے سورہ. میں پناہ چاہتا ہوں کن سے؟ صبح کے رب سے. صبح کا رب الگ، دوپہر کا رب الگ، رات کا رب الگ. میں پناہ مانگتا ہوں ان جرمنیشن سے. فلک کہیں گے جرمنیشن، جو رب میں اٹھتے ہیں. گندا خیال کہاں تھا بھائی؟ مائنڈ میں آتا. اس کے جو فتنے ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ مائنڈ میں ہوتے ہیں. من شر ما خلق، جو شرارت کو جنریٹ کرتے ہیں. جنریشن کہاں ہوتی ہے؟ تخلیق ہوتی ہے. جہاں پر جن شرارتوں کی تخلیق ہوتی ہے وہ ذہن مجھے نہیں چاہیے. وہ ذہن مجھے نہیں چاہیے جہاں پر گندگی بریڈ ہوتی ہے. مجھے وہ ماحول نہیں چاہیے جہاں پر گندے لوگ رہتے ہیں. میں ان کے بیچ میں نہیں رہنا چاہتا. آپ اپنے آپ کو اسی طریقے سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ سارے پروسیس متقی اور تقوی کے اوپر لانے کے پروسیس ہیں. صبح کا اللہ الگ کرتے، دوپہر کا اللہ الگ کرتے، رات کا الگ کرتے، انسانوں کا الگ، شیطانوں کا الگ، جنوں کا الگ. کیا مقصد ہے؟ اس میں ہے سورہ اخلاص کا بھی ترجمہ ہے،
سورہ فلق کا ہے، سورہ ناس کا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے قیامت جو ہے نا، قیامت ہر پل آپ کے ساتھ میں 24 گھنٹے میں کئی وقت ہوتے رہتے ہیں. قیامہ کے معنی آتے ہیں اسٹیبلشڈ ہو جانا، کھڑے ہو جانا، قائم ہو جانا، اسٹیبلش ہو جانا. کوئی بھی کام اگر آپ کام کر رہے ہیں تو کچھ دیر تو آپ ایکٹیویٹی میں رہیں گے، اس کے بعد میں اس کا نتیجہ نکل جائے گا، اس کا ایک نتیجہ نکل جائے گا. بھوک لگ رہی تھی، کھانا کھا لیے، بھوک مٹ گئی، بھوک کی قیامت ہو گئی. اسی طریقے سے کام کر رہے تھے، کام اینڈ ہو گیا، وہ اس کی نتیجہ نکل گیا، اسٹیبلش ہو گیا. وین ایور اینی تھاٹ، اینی ایکشن، وین اٹ گیٹ اسٹیبلائزڈ اینڈ اسٹیبلشڈ، دیٹ از دا قیامہ وچ ہیپنس ایوری ڈے ٹو ایوری ون. یہ قیامہ جو ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو ہر مرتبہ چوکنا رہنا پڑے گا کہ میں جو ابھی عمل کر رہا ہوں یہ آخر میں اسٹیبلش کیا ہوگا. ڈھٹورا پیر کے گلاب کی امید تو آپ مذہب میں کر سکتے ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہو سکتا. ببول پھیرو گے تو کانٹے ملیں گے، گلاب پھیرو گے تو پھول ملے گا. یہ نیم ہے. اسٹیبلش وہی ہوگا جس کو آپ نے کیا ہے، کوئی دوسری چیز اسٹیبلش نہیں ہو سکتی. تو قیامہ ہر روز آپ کے ساتھ میں ہوگی. ایوری ٹائم ایک پروسیس ہوگا جو رزلٹ لائے گا. جو رزلٹ اس کا آ رہا ہے وہ یوم قیامہ ہوتی ہے، وہ قیامت کا دن ہوتا ہے، وہ قیامت کا پل ہوتا ہے، وہ قیامت کا یوم، مومنٹ ہوتا ہے. دیٹ از دا ایونٹ آف یور اسٹیبلشمنٹ آف یور تھاٹ، آف یور ایکشن. واٹ ایور یو ڈو، ایڈر بیڈ اور گڈ، اٹ ول اسٹیبلش. یہ ہے سورہ قیامہ. پورا سورہ قیامہ کا بھی ترجمہ ہے اس کو میرے پاس. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ نوح ہے. نوح کون ہے؟ نوح کے معنی ہے یہ کوئی نبی ابھی نہیں ہے. یہ ہاں، نوح ہے دراصل وہ کیفیت جس کے اندر انسان نوحہ کرتا ہے. نوحہ کہتے ہیں ملامت کرنا، اپنے آپ کو کوسنا، اپنے آپ پہ رونا، اپنے آپ کو قرض کرنا. ارے یہ میں کیا کر دیا، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، ایسی تنگ حالی زندگی کیوں گزار رہا ہوں میں، سارے لوگ دیکھو کدھر چلے گئے، میں کدھر رہ گیا. یہ ساری کیفیتیں نوح کی کیفیت ہے، نوح کی کیفیت. یہ جب نوح آپ میں جاگے گا تب آپ اپنے رب کو آواز دیتے جائیں گے. یہ 950 سال تک بھی دیں گے آپ. سمجھ رہے آپ؟ 950 سال تک بھی دیں گے آپ آواز، اپنے رب کو ہی پکارتے رہیں گے. آوازداری کس کے ساتھ میں کریں گے؟ اپنے رب کے ساتھ میں کریں گے. شکایتیں کس کے ساتھ میں کریں گے؟ اپنے رب کے ساتھ میں کریں گے. گلے کس کے ساتھ میں کریں گے؟ اپنے رب کے ساتھ میں کریں گے. رب کون ہے؟ تو جب یہ آپ کرتے ہیں ہمیشہ وہی سب سے پہلے نوح پہ ہوگی. قرآن میں کہا گیا کہ اور ہم نے پہلی وہی نوح پہ کی. 6 نمبر کا سورہ آیت نمبر 84 کے اندر بولا گیا کہ ہم نے فرسٹ ریویلیشن نوح پہ کی. ہر مرتبہ وہی نوح پہ ہوگی. جیسے وہی ہوگی ویسے ایک رسول آپ کے اندر نافذ ہوگا جو موسیٰ کہلائے گا. He will be Musa. Musa will play a role of Isa ibn Maryam, or sometime Daud, or sometime Suleiman, or sometime Muhammad. موسیٰ وہ ریفارمر ہے جو آپ کی زندگی میں ریفارمیشن لاتا. نوح وہ ہے جس کے لیے آپ تڑپے تھے، بے چین ہوئے تھے، اپنی بے بسیوں کا اظہار کیے تھے، تو رب نے آپ کو ایک شعور دیا. وہ تھی انسپریشن آپ کی، وہ تھی وہی. وہ وہی جبھی بھی ہوگی اس کے فوراً بعد میں موسیٰ آ جائے گا. قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے، سورہ بنی اسرائیل کا آغاز پڑھیے.
नू सबसे पहला ना, हाँ। उसके बाद इनो आए, उनो आए, उनो आए, उनो नूह आए। का नाम ही वजी से ही है। वही नूह से। का जो रूट वर्ड है वजी से है। वही से नहीं, नोहा से, नोहा। आप बनी इसराइल का आगाज पढ़िए। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस-समीउल बसीर। व आतैना मूसल किताबा व जअलनाहु हुदल लिबनी इसराईल। वो आटाए ना मूसल किताबा, मूसल किताबा, हमने मूसा की किताब दी। किसको दी? व जअलनाहु हुदल लिबनी इसराईल। वो जालना, और हमने बनाया उसको, और हमने बनाया उसको। अब क्या हुआ पढ़िए। ज़ुर्रियतम मन हमलना मआ नूह। ज़ुर्रियतुन मा हमलना, उसकी ज़ुर्रियत में से जो नू का बोझ उठाने वाले हो गए, वो उसका हमल उठा लिए, जो उसके साथ हो गए। किसके साथ? नू के साथ। कौन होंगे नू के साथ? नू के साथ में हमेशा बनी इसराइल हो, हाँ, वही साइड नूह के साथ है। ऑलवेज। मूसा के साथ में बनी इसराइल हो, किताब हमेशा बनी इसराइल को दी जाएगी, सारी हिकमत और नबूवत बनी इसराइल को सिखाई जाएगी, और सारे कौमों के ऊपर फजीलत बनी इसराइल को मिलेगी क़यामत तक। बनी इसराइल कौन है? हाँ, बहुत सारा है। अभी हमने क्या पढ़ा? पहली आयत जो पढ़ी, पहली आयत अशरा यानी जो लेके गया सफ़र में। अशरा के माने सफ़र, बनी यानी उस सफ़र को फॉलो करने वाला, ईल यानी डिवाइन, जो डिवाइन सफ़र का साथी हुआ वो ज़ुर्रियत नूह हुई, वो बनी इसराइल कहलाए। जो मुतलाशी हक़ हुए, जिन्होंने अपने सफ़र को जारी रखा, टू नो व्हाट इज़ डिवाइन, जो अपने सफ़र को जारी रखा। अभी हम लोग सब बनी इसराइल हैं, पर हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि डिवाइन क्या है। वी आर ऑन ए जर्नी टू नो, ऑन ए मेंटल जर्नी टू नो व्हाट इज़ ट्रूथ। जो जानना चाहेगा व्हाट इज़ ट्रूथ, वो कहलाएगा बनी इसराइल। जो ये जानना चाहेगा कि सच्चाई क्या है, उसका हमसफ़र हो जाएगा, सच्चाई के कारवान का जो हमसफ़र हो जाएगा, वो बनी इसराइल कहलाएगा, और उसी को किताब दी जाएगी। मूसा उसी में आएगा, उसी को हिकमत सिखाई जाएगी, उसी को नबूवत दी जाएगी, और वो सारी दुनिया में, सारी कौमों में वो फजीलत वाले होंगे। knowledgeable people who are the students who seek the knowledge, who are the research scholars। आज सारा इल्म किसके पास है? सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा अफजल कौन है? वही है जो हक़ के लिए अपना सफ़र जारी रखे। ये बनी इसराइल कोई यहूदी नहीं है, ये बनी इसराइल कोई वो बछड़े की पूजा करने वाले नहीं। ये बनी इसराइल सिंपल वो लोग हैं जो फॉलोअर होते हैं उस सफ़र में, उस कारवान का एक हिस्सा होते हैं जो हक़ की तलाश में निकला हुआ है। उस सफ़र के मुसाफिर होते हैं वो लोग, वो बनी इसराइल होते हैं। खुदा हमेशा उन्हीं के पास मूसा को भेजता है। मूसा एक रिफॉर्मर है। ये कौम होती है जो रिफॉर्म करती है, यही लोग होते हैं जो इनकलाब लाते हैं, यही लोग होते हैं जिनको हिकमत दी जाती है, यही लोगों के पास ऑलवेज नबूवत रहती है। आला औहदों के ऊपर यही लोग फायद रहते हैं, और हमेशा ये लोग दुनिया में दूसरी कौमों से अफजल रहते हैं। ये बनी इसराइल, ये बनी इसराइल। जब खुदा कह रहा है कि बनी इसराइल को हमने फजीलत दी सारे कौमों पे, तो आज तो आप यहूदी को गालियाँ देते हैं, तो फजीलत कहाँ हुई उनकी? तो कुरान का हर मैसेज जिंदा होना चाहिए। अशरा जर्नी, बनी फॉलोअर, ईल डिवाइन।
Simple. Who makes a journey to find ill? Who make a journey to find what is divine? They are Bani Israel. Simple definition. मैं ना रिवायत में गया, ना मैं तारीख में गया, मैं वर्ड को प्रोसेस करा करके देख लीजिए, पूरे मीनिंग पूरे फिटिंग ऑर्डर के अंदर आया नहीं आया, देख लीजिए कौन सीखता है साहब? जो सीखने का सफर जारी रखा। किसको नॉलेज हासिल होती है? वो इधर सीखा। आयरे गायरे रट्टू गायरे को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब ये होते हैं, इन्हीं में उलूल अलबाब होते हैं, इन्हीं के अंदर दानिशमंद लोग होते हैं, इसी के अंदर रिफॉर्मर्स होते हैं, इसी के अंदर जो है क्या बोलना चाहिए कि हिकमत और किताब होती है इन्हीं के पास में, और ये सारी दुनिया फजीलत होता है। अब जब इनको खुदा अपने राह बता दिया, सच्चाई के मुतलाशी ये लोग बन गए, तो जिनको कुछ नॉलेज मिल गई। अब ये नॉलेज मिलने के बाद में ये बनी इसराइल नॉलेजेबल पीपल बन गए। अब इसमें से सही और गलत कर रहे हैं। सूरह बकरा की 40 नंबर से शुरू होता है या बनी इसराइल, वहाँ से निकल के 105 नंबर तक का एक ही बनी इसराइल डिस्कशन में 65 आयत हों कि तुम गलत में सही को क्यों मिलाते हो, तुम किताब को अपने पीठ पीछे क्यों फेंकते हो, सच्ची कीमत पे अल्लाह के कलाम को क्यों बेचते हो। कौन बेच रहा है? ये मौलविया क्या जाहिल है, कैसा पढ़ता है अभी वो कैसी तिलावत है चीज़ की, समझ रहा है? नॉलेज आ गई उसको, डिवाइन नॉलेज आ गया। वो डिवाइन नॉलेज का इस्तेमाल क्या कर रहा हूँ? हाफिज बन के क्या कर रहा, कारी बन के क्या कर रहा, आलिम बन के क्या कर रहा। शुरू में तो ईमानदारी से गया था, बाद में पैसों के डंडे खोल के बैठ गया। पूरी किताब उसको लेकर डिस्कस कर रही है कि सही नॉलेज जब तुमको मिलती है, जब तुम बनी इसराइल अगर बन गए हो, तो तुम्हारा बनी इसराइल का रोल क्या रहेगा, इस नॉलेज का क्या इस्तेमाल तुम करोगे। गलत में सही मिलाने के लिए नहीं होगा, झूठ के लिए नहीं होगा, धोखे फरेब के लिए नहीं होगा, समझ लो। तुम लोगों के बोझों को हल्का करोगे, तुम लोगों की मदद करोगे, वगैरह 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 वगैरह। कुरान का हर पार्ट अलिफ लाम से वन्नास तक पूरा इंटर कनेक्टेड एक ही तसलसल में चल रहा है। आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सब लोग अपने जहन को, अपनी सोच को मौलवियों के घर में गिरवी रखेंगे। वी आर ऑल मॉर्गेज टू द मौलवीज। अगर मैं यहाँ पूछूं आपसे भी कि बकर के क्या माने, बोलिए। गाय, हीफियर, काऊ। सोचो, जिस किताब को क़यामत तक इंसानों में जिंदा रहना है, गधे घोड़े गायों के ऊपर अपने सूरों के नाम रखेगी ये किताब। आप सोचो, अभी बकर का लफ्ज़ आया, बकर के लफ्ज़ को मैंने अभी आपसे कहा कि कुरान पूरी काय में कलमे में। बकर के मीनिंग क्या है आप जाके देख लो। मुसुल खोलिए, लेक्सिकन में सब ये नहीं आता क्या? ये डाउनलोड कर लीजिए, खुमुसुल बहुत अच्छा है, रूट वर्ड से पूरे से। बेखाफरे, बेखाफरे बकर। ठीक है, तो लेक्सिकन में दूसरे इसमें सब मिलेगा डिटेल में आएगा उसका। बकर के मीनिंग को पढ़िए। टू स्लिट, टू कट ओपन, split, cut, or to cut open, divided lengthwise, divided lengthwise, opening, laying open, widening, हाँ। revealing, example, story or an animal's insights, ठीक। और आगे जाइए। inquiring to the utmost after science or knowledge, इंक्वायरिंग टू द utmost आफ्टर साइंस एंड नॉलेज, ये बकर।
جو ذہن ہے جو بنی اسرائیل کیا کریں گے؟ انکوائرنگ ٹو دا اٹموسٹ ٹو دا سائنس اینڈ نالج کی پیروی کریں گے، وہ کہلائیں گے بقر، گائے، وہ بھی لال کلر کی۔ لال نہیں کیا ہوا؟ روانی کا بول۔ اچھا یہ کیسا مزے کا سین چل رہا، وہ بیچارہ موسیٰ کیسا ہولا تھا، ہاں آپ سوچو یار اس کے بارے میں۔ میں سوچا کبھی اوپر نکل کے کوئے تور کے کھڑبڑلے پہاڑاں، وہ 10 کمانڈمنٹ میں جو بتایا آپ، گنڈوا پتھرے پتھرے ہے ادھر سالے، وہ چڑھتے ہوئے کتنی کی دور جانا انہیں اوپر خدا سے ملنے کو، تو فائر بش کے اندر خدا رہتا کرتے ہیں۔ اوپر جا کے اللہ میاں سے ملاقات کر کے اللہ میاں وہ لوگ پوچھ رہے وہ گائے کا رنگ کیسا ہونا بول کے بولے، تو اللہ میاں بولے دیکھو بیٹا گائے کا رنگ لال ہونا۔ موسیٰ اوپر سے اتر لیتے ہوئے 4 دن کے بعد نیچے آئے، آ کے بولے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا رنگ لال ہونا، بولے تو اس کی عمر نہیں پوچھے نا، ذرا عمر پوچھ کے بولے، تو پھر اللہ میاں کے پاس موسیٰ جا رہا ہے عمر پوچھ کے، تو اللہ میاں بولے دیکھو اس کی عمر ایسی رہنا، نہ زیادہ بڈھی رہنا نہ زیادہ وہ رہنا، انہیں یہ رہنا وہ رہنا، دڑ عمر کی رہنا بولے، آ کے وہ دڑ عمر کی رہنا بولے۔ اچھا یہ تو تم ابھی تو صحیح خبر لائے مگر یہ پوچھنا بھول گئے تم اب اس کا وہ کیسا کرنا بولے، تو پھر اللہ میاں کے پاس سوچا 12-13 چکرا مارے، تو گائے کیا ہے اس کی کلیریفیکیشن ہے۔ سوچو سارے نبی آپ کے جو روایتوں کے ہیں اور جو اسرائیلیات کے ہیں اعلیٰ درجے کے بیوقوف غیر انسانی حرکتیں کرتے ہوئے آپ کو دیکھیں گے۔ ایک بھی نبی کوئی صحیح حرکت نہیں کر رہا۔ ابراہیم کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے بول کے قرآن میں آیا، میں نے آیت پڑھا، پڑھ کے میں بولا کیا نمونہ ہے ابراہیم میں بول کے میں سوچا، تو میرے کو سب سے پہلے تو وہ مکے کے اندر جو ہاجرہ کو لے کر آئے تھے انفینٹ بیبی کے ساتھ میں، ہاں ان انفارم کرے کہ بیوی کو اور چھوٹی بچی کو چھوڑ کے بھاگ جاتا، یہ رہنا بے لٹرلی۔ اس کے بعد میں انہیں بیوی پکار رہی ہے، ارے کہاں جا رہا، ارے کہاں جا رہا، ارے کہاں جا رہا بولے تو کچھ بھی نہیں بولتا۔ اچھا رب کا حکم ہے تو ہمارے کو ضائع نہیں کریں گا بولے تو پھر چلے گئے گھر۔ پھر اس کے کتنے کی دن کے بعد میں انہوں واپس آئے وہاں سے نکل کے، وہ بھی بیٹا بڑا ہو گیا، وہ اماں پال لے رہی، اس کو کھلا لے رہی پلا لے رہی، کیا کر لے رہی نہیں معلوم۔ اس کے بعد میں جب اس کی شادی ہو جاتی تو انہوں ہلو اونٹ پہ بیٹھ لے کے آتے ادھر سے، آ کے ان کی بیوی کے گھر کو جا کے پوچھتے بہو کے گھر کو اسماعیل کہاں ہے بولے تو انہیں باہر گیا بولے تو انہیں آیا تو اس کو بولو کہ چوکٹ بدل دے بولے۔ 15 سال 18 سال کے بعد میں واپس آ کے بیوی کی بچے کی خبر لے رہے ہیں، اور آنے کے بعد میں مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ اس کو طلاق دے ڈالو، دوسری لے کر آ جائے۔ یہ نبیہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو حدیث ہے، روایتوں میں تمہارے پورے کہانیوں میں لکھی ہوئی ہے۔ حدیثوں کا انکار کرے تو منکر حدیث ہو جاتے آپ، بہت لیٹ ہو جاتے ہیں، منکر حدیث نہیں لیٹ ہو جاتے ہیں، لیٹ ہو جاتے ہیں۔ اب ایسے چھچورے لوگوں کا کیا کیا جائے؟ اچھا ایک آدمی بیٹھ کے میں رات میں خواب میں دیکھا کہ ارے ان کا گلا گھوٹ کے مار دینا، اور بھائی ان کے خواب میں آیا میرے کو کہ میں آپ کا گلا گھوٹ کے مار دوں بول کے میرے کو حکم ملا، اب میں کیا کروں؟ صبح میں آ کے آپ کا گلا گھوٹ دوں؟ ارے خواب میں خود بھی دیکھ سکتا ہوں صاحب، آپ کونوں تے پابندی کرنے والے میرے خواب میں؟ انہوں بیچارہ بیٹھ کے ابراہیم زیادہ کھانا کھا لیے تھے کہ کیا ہے کہ نہیں معلوم، اس دن رات میں ان کو خواب آیا بیٹے کو چھری چلا رہا ہوں بول کے اوپر، انہوں بیٹے کو چھری لے کے نکل گئے کاٹنے کے واسطے۔ ارے خواب میں دیکھے تو چیزیں پریکٹیکل کر دیتے یار ہو جا کے، ارے کچھ تو سوچو، ہزاروں خواباں دیکھتے اپن۔ میری ایشوریہ رائے سے شادی ہو رہی بول کے خواب میں دیکھ لیا میں، ہو جاتی کیا بھائی؟ جا کے اس کو امیتابھ بچن کو بول رہے روانہ کرو تمہاری بہو کو ہمارے ساتھ میں، چلو چھوڑو اس کو وہاں سے، نہیں ہوتا ویسا۔ ہاں خواب میں حکم آ گیا میرے کو، وہی ہو گئی، غلام ہو گیا۔ تو اب ایسی چھچورے مسخرے کاماں کرتے ہوئے بتایا گیا آپ کے نبیوں کو پورا۔ موسیٰ علیہ السلام بیچارے ایک تو یہ پوری قوم کے سوال جوابوں کے واسطے اوپر نیچے چکرا مارتے گئے، چلو اس کے بعد میں ہونے کے بعد میں اب قوم کو لے کے نکل جاؤ بولے تو قوم کو لے کے نکلے ہوئے، ہاں
लकड़ियाँ मार मार के कुएँ खोद रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्त्री बने हुए हैं, अल्लाह के घरा बना रहे और वो बाबा बेटे मिलके, अरे साले किताबा सिखाओ जाके, अल्लाह की कलाम सिखाओ, घरा बनाने का क्या क्या लगा है? क्या इब्राहिम मिस्त्री था? क्या हमारे मूसा जो है क्या बोरिंग मशीन थी उनके लिए, वो मैनुअल बोरिंग मशीन लकड़ी की, ओल्ड एंटीक, 12 एक लकड़ी मारा तो 12 निकल जा रहा है। क्या है रे भाई, 12 चश्मे फूट गए। तो ये सब मस्खरे बनने की बातें हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को कहीं से अच्छा हाँ। अच्छा, ये ईसा अलैहिस्सलाम गोद में बैठे बैठे बातें शुरू कर दे रहे हैं। नहीं, पहले पैदा कैसा हुआ तो आगे तो अच्छा रहा। हाँ, वो मिरेकलसली पैदा हो गए। अरे कुछ भी अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ, अजीब व गरीब किस्म की बातें। मेरे हिसाब से तो मरियम कोई औरत भी नहीं हो, समथिंग डिफरेंट है। और नहीं, वो तो नहीं, और वो डिस्कशन पहले होता था। ईसा इंस्टीट्यूशन है या किताब है, क्या है पता नहीं। मरियम का मादा और रोम का मादा एक ही है। हाँ, वो कैफियत है। अगर मरियम का मादा अगर रोम न भी लिया जाए तो रहम लिया जाएगा। तो जो एक रहम की कैफियत में अगर कोई हो, जो हमेशा, आप देखो ये बहुत ही इसका जो नरेशन है कुरान का, बहुत ही डिपिक्शन नरेशन है। डिपिक्शन ये कहते हैं कि चीज़ों को ह्यूमन वॉइस दी गई, उसको कहते हैं डिपिक्शन। अब अगर आप देखेंगे कि इब्ने मरियम जो होगा ना, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है इब्न। इब्न कहते हैं हु फॉलोज इट। रहम से बना हुआ लफ्ज़ है और मरियम उसका फेल है, यानी मतलब वो इन एक्ट है, यानी कोई है जो कर रहा है रहम। जब कभी आप किसी के साथ में रहम करते हैं तो आप कौन होते हैं? आप इब्ने मरियम होते हैं। इब्ने मरियम दरअसल अगर बारीकी से क्रिटिकल अंदाज़ा पूरा करेंगे, मस्जिदुल हराम का अपोजिट है। मस्जिदुल हराम वो है जो अल्लाह की कंसंट्रेट सैंक्शन डिग्रीज होती है, जिसमें आपको मनियतें की गई कि यू विल नॉट डू दिस, यू विल नॉट डू दिस, इनसे आप बचेंगे। बाइंडिंग्स जो भी है वो पूरी बाइंडिंग मस्जिदुल हराम है, जो आपको पाबंद करती है नहीं करने के लिए। हज़ारों लाखों चीज़ें हैं जिसके बारे में कुरान कुछ भी डिस्कस नहीं करा जो अच्छी है। जो पाबंद नहीं है और जो अच्छी है वो पूरी की पूरी मरियम है। हलाल चीज़। एक अंधा सड़क पे जा रहा, उसको आप सड़क पार करा दिए, आप उस पर रहम करें, आप कौन है? कोई भूखा दिख गया, उसको खाना खिला दिए, कौन है? कोई एक इंसान दुखियारा है, उसको आपने मोहब्बत का टच दिया, उसके साथ में खैर खाई की बात की, उसका दिलासा बढ़ाया, तो आप कौन है वहाँ पर? ईसा इब्ने मरियम है। उसको आपने छुआ, ईसा मसीह है वहाँ पर, आप मस किया उसको आपने, यू हैव टच हिज हार्ट विथ ऑल द क्वालिटीज ऑफ रहम इन इट। समझ रहा है? तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये कैरेक्टराइजेशन है, ये कोई कहानियाँ नहीं है, कोई कहानियाँ नहीं है। तो वर्ड में जाके अगर हम लोग बात को देखते हैं तो हमारे को बहुत आसानी है। हर वो फेल जो आप करेंगे जिसमें किसी के लिए मोहब्बत, किसी के लिए शफकत, किसी के लिए हमदर्दी और किसी से आपका कांटेक्ट उसको अगर सॉलिस दे रहा है, उसको आपकी मौजूदगी में अच्छा महसूस हो रहा है,
وہ کمفرٹ فیل کر رہا ہے, اس کے دکھ درد دور ہو رہے ہیں, تو آپ وہاں پر عیسیٰ ابن مریم ہیں, وہاں آپ عیسیٰ رہیں, وہاں عیسیٰ مسیح رہیں گے, آپ مس کریں گے, آپ اس کو ٹچ کریں گے. یہ کہانیوں میں تو کچھ بھی نہیں رکھا, یہ پوری کہانیاں دا ڈرٹی بک بائبل میں سے آتی ہے. آئی کال اٹ اے ڈرٹی بک. ان کے اسکالرس کہتے ہیں کہ 5000 ایررز ہے اس کا. اس کے تحت میں ہمارے پاس میں پوری کہانی گڑ دی گئی, اور آپ ابھی بھی یہ نہیں سمجھ سک رہے کہ یہ ابراہیم کہاں سے آیا, کہاں گیا. ابھی چلتے چلتے نوح کے ساتھ میں موسیٰ گھس گیا, یہی موسیٰ نکل کے عیسیٰ کے ساتھ چلے جاتا, یہی موسیٰ نکل کے محمد کے ساتھ آ گیا. کیوں؟ 138 مرتبہ موسیٰ کا ذکر ہے پوری قرآن میں, اینڈ 38 ٹائمز ہی از ود دا بک. اور بائی دا وے, جو آج مسلمان جس کتاب کو پڑھتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں قرآن, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے محمد رسول اللہ پہ نازل, اکارڈنگ ٹو دا بک, یہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے یہ موسیٰ کی کتاب ہے. کتاب اللہ کہو یا کتاب موسیٰ کہو, ایک ہی بات. میری ایک تقریر ہے امام کے عنوان سے, امام کہ امام کون ہو ہمارا. تو موسیٰ کی کتاب ہمارا امام ہوگا, محمد کی کتاب ہے. محمد پہ تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے بیچاروں, موسیٰ پہ کتاب. موسیٰ کی اتری ہوئی کتاب محمد پہ نازل ہوئی. بہت ہی بہرحال میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اسپیچز کو پورا سنیں آپ, ایک ایک سبجیکٹ کے اوپر ایک ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی وضاحتیں ہیں. یہود کون ہے, نصارہ کون ہے, بنی اسرائیل کون ہے, شیطان کون ہے, ابلیس کون ہے, ابراہیم کا خواب کیا ہے, ابراہیم کی ملت کیا ہے, سمجھ رہے نا. اسی طریقے سے روح کیا ہے, اسی طریقے سے اور بھی کئی موضوع ہیں, اور بھی کئی. اہل کتاب کون ہے, اہل کتاب, ہو از اہل کتاب. آپ بولتے ہو یہود نصارہ اور ہم, یہ اہل کتاب. اہل بولیں گے جس کے ہاتھ میں کتاب ہے. ہو پوزیس دا بک از اہل کتاب. آپ کے ہاتھ میں اگر یہ کتاب ہے تو آپ اہل کتاب ہے, میرے ہاتھ میں ہے تو میں اہل کتاب ہوں. وہ تمام لوگ جو ابھی کتاب ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں, کن کے پاس ہے کتاب؟ 72 فرقوں کے پاس ہے. یہ پورے 72 فرقے اہل کتاب. قرآن میں وہی تو بولا گیا, یا اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو سوا بینکم ہو, جو تم میں ہم میں مشترکہ ہے, کہ ہم اس کے اندر یہ کہیں گے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں, اور ہم کسی ہمارے ارباب کو نہیں پکڑیں گے, ہمارے ربوں کو نہیں پکڑیں گے, اور ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کا کلمہ کیا ہے. منیمم کامن پروگرام مسلمانوں کو آج بیٹھ کے یہ کرنا چاہیے کہ تمام 72 فرقے مل کے قرآن کیا کہہ رہی ہے کم سے کم وہ جان لیں. مسلکوں کے اختلاف اپنی جگہ پر رکھیں. تو میں اہل کتاب کے اوپر بات کیا ہوں, پھر اس کے بعد رمضان پہ بات کیا ہوں, حج پہ بات کیا ہوں, صلات پہ تو خیر 32 اسپیچز ہیں. ہر ورڈ کو آپ کو دیکھنا پڑے گا, تو پورا 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کا ایک لیکچر رہے گا اس میں. ازواجی زندگی کیا ہونا چاہیے, نکاح کس سے ہونی چاہیے, طلاق کیسے ہوتا ہے, ٹو whom یو کین میری, نساء کون ہے. تو یہ جب تک کا یہ کریکشنز آپ کو نہیں ملیں گے, آپ قرآن کی وہ جو مولوی دیا ہوا اصطلاح ہے, آپ اس میں ٹریپ ہو جائیں گے, اور ہوتے ہی ہیں. آپ چاہے کہ لاکھ کوشش کر لیں, آپ کو مائنڈ کو ایمٹی کرنا آنا چاہیے. اپنی باڈی میں آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ ڈیلیٹ کا بٹن کدھر ہے, اور قرآن آپ پورا ڈیلیٹ کر کے واپس نیا ری پروگرامنگ کرنی پڑے گی آپ کے مائنڈ کی, آپ کو قرآن کو, وچ از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. آپ لاکھ کوشش کر لیجیے صاحب, آپ جا کے پھنس جائیں گے. ایک نہ ایک اصطلاح پرانی مولوی کی دیوی اٹھائیں گے اور اس میں کنفیوز ہو جائیں گے. یہ بلد الامین کیا ہوتا ہے, یہ مسجد الحرام کیا ہے, مسجد الاقصی کیا ہے,
اس وقت کافی تقریر ہے میری، کافی تقریر ہے.